معزز سامعین و ناظرین، محبوب علیہ السلام کے سامنے جمع غفیر ہو یا لوگوں کی سج دھج زیادہ ہو، آقا اس بات کو نہیں دیکھتے۔ اکیلا آدمی ہو یا رسول اللہ کہنے والا ہو تو وہ بھی محبوب کی بارگاہ میں منظور و مقبول ہوتا ہے۔ آپ یہ محسوس نہ کرنا کہ یہ ہو گیا جی، ابھی کچھ احباب آئے ہیں وہ پابندی لگا کے چلے گئے، فلاں ہو گیا۔ اس سے پہلے کون سے لاؤڈ سپیکر تھے؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ جن کا تذکرہ ابھی ہو رہا تھا نعت شریف کے اندر کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول تھے، کہاں کھڑے ہو کے وہ اذان دیا کرتے تھے۔ رب کی بارگاہ میں یہ معاملہ زیادہ منظور و مقبول ہے، تو آپ اس سے پریشان نہ ہونا۔ اور میں نے محبوب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پڑھی، آقا نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا شریعت مطہرہ پہ عمل کرنا اس طرح ہو جائے گا کہ فرمایا جس طرح انگارہ اٹھا کے ہتھیلی پہ رکھنا ہے۔ اور وہ وقت آج ہم سب کے سامنے ہے کہ شاید کہ پورے چک میں سے یا پورے علاقے میں سے یہ پہلی محفل ہو جس کے اندر کہ شادی کی محفل اور اس کے اندر محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر، یہ کسی کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے، ہر نہ دولہے کو نصیب ہوتا ہے نہ ہر گھر کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ نہ جانے کون سی ایسا معاملہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں منظور و مقبول تھا آپ کا کہ یہ سبب بنا۔ نیکی کے کام ایسے نہیں ہوتے میرے دوست، شیطانی چرخہ اس سے زیادہ تیز چل رہا ہے، لیکن یہ ماں باپ مبارکباد کے مستحق ہے، وہ بھائی مبارکباد کے مستحق ہے، اور وہ دولہا مبارکباد کا مستحق ہے جنہوں نے آقا کے محفل میلاد سجا کے ان سب برائیوں کو دور کیا۔ جانتے ہیں کہ گانا بجانا یہ کتنی برائیوں کو لاتا ہے۔ میرے آقا کی حدیث ہے، غنا کے لفظ آتے ہیں، فرمایا ینبت النفاق، آقا نے ارشاد فرمایا یہ گانا تو وہ ہے فرمایا انسان کے دل میں منافقت پیدا کرتا ہے۔ آج ہم سرنگیوں کو گانے بجانے کو بڑی ترجیح دیتے ہیں، جہاں گانا بجانا ہو رہا ہو، جی شادی ہوئی تو یہ ہوئی ہے، برسی ہے شادی تو یہ برسی ہے، جی خوشیاں واقعی ملی ہیں، واقعی پتا چلا ہے۔ میرا دوست پتہ نہیں کتنے دل اس ٹائم مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، کتنے ایمان ان جانوں سے نکل چکے ہوتے ہیں، کتنے سارے ایسے اس علاقے کو نقصان پہنچ چکے ہوتے ہیں، وقتی طور پہ محسوس نہیں ہوتا لیکن ہر چیز کا وبال ضرور ہوتا ہے۔ سن 2005 میں غالباً نہیں حالات پڑھے تھے تو نے بالا کوٹ کے، نہیں حالات پڑھے تھے تو نے کشمیر کے، کیا معاملہ تھا؟ اس کی ریزن حقیقت کیا تھی؟ کیا وجہ تھی جس وجہ سے وہاں زلزلے اللہ کا عذاب آیا تھا؟ اور میرا دوست ساری تحقیقات کرنے کے بعد یہی چیز تھی، فرمایا وہاں فحاشی عام ہوا کرتی تھی، وہاں اللہ کے قرآن کی کوئی تعظیم نہیں کرتا تھا، وہاں رسول اللہ کی شریعت مطہرہ کا کوئی پہرے دار نہیں تھا، سرکار کی نماز کا کوئی پہرے دار موجود نہیں تھا۔ جب انہوں نے ایسے معاملے کو شروع کر دیا تو پھر حشر کیا ہوا؟ فرمایا 3 منزل بلڈنگیں بھی فرمایا کہ وہ اتنی زمین میں دھنس چکی تھی کہ آدمی وہاں کھڑے ہو کے منظر دیکھ رہے تھے۔ دوسرے آدمی نے بتایا دیکھا سنا تھا تو نے دیکھا تھا، یہ وہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا کہ بھائی مجھے علم نہیں کون سی جگہ ہے، بھائی فلاں شخص کی 3 منزل بلڈنگ ہے جس کے کناروں پہ تو آج کھڑا ہے۔ میرا دوست تو کیا سوچ رہا ہے؟ اس محفل کو مایوب سوچ رہا ہے؟ یہ تجھے آج اس کا رزلٹ تو انشاءاللہ ضرور مل جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن یہی دولہا اور جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ دولہا آگے آگے یہ باراتی پیچھے پیچھے، جب وہ تو منظر دیکھے گا تجھے پتا چلے گا حقیقت میں دولہا ہونا چاہیے تو وہ ہونا چاہیے جو محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں منظور ہو، اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو۔ جانتا ہے یہ سب سے پہلے یہ ڈھول تماشا شروع کہاں سے ہوا؟ ذرا اس کی حقیقت تو پڑھ کے دیکھ۔ تو نے قرآن کے لفظوں کو تو نے ایسے ٹھٹا سمجھا، تو نے احادیث رسول اللہ کو کچھ نہ سمجھا، تو نے اپنی صرف عقل کے ترازو کو سب کچھ سمجھا کہ میری عقل کل ہے اور یہی جو کچھ کہتی ہے یہی سب کچھ ہے، وہ میراثی حق پہ ہے جو قرآن و سنت کے حق پہ نہیں ہے۔ سارا دن میراثی گانے بجانے چلاتا رہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور چھوٹا سا معاملہ آ گیا قرآن و سنت کا معاملہ آ گیا ہے، اس پہ بڑی پابندیاں آ رہی ہیں، بہت بڑے قانون عائد ہو رہے ہیں۔ میرا دوست یہ قانون کی پرچیاں اپنے پاس رکھ، ہم اس چیز کی کسی کے محتاج نہیں ہے، ہم صرف ہمیں سہارا کافی ہے تو رسول اللہ کا سہارا کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، جشن عید میلاد النبی، قبلہ مفتی صاحب
سب سے پہلے یہ سرنگی کہاں سے شروع ہوئی، یہ تالیاں، یہ باجے کہاں سے شروع ہوئے؟ موضوع تو میرا محبت رسول پہ انشاءاللہ وہ بھی ضرور گفتگو کروں گا اس حوالے سے بھی، لیکن کیونکہ تقاضا یہی ہے اس تقاضے کو ضرور سن۔ کیا معاملہ تھا کہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی مبارک ذات، اور آپ جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے اڑتے ہوئے رک جاتے، بہتا ہوا پانی جم جاتا رک جاتا، پہاڑ جھومنے لگ جاتے قرآن کی تاثیر سن کے، قرآن کی عظمت کو دیکھ کے۔ کیا وجہ ہے؟ اتنی وقت گزر گیا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے سبحان اللہ کہہ دو، بار بار کہا جا رہا ہے فلاں کہہ دو، کیا اس کھیتی پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ مجھے ایک بات، حکمت والے لوگ ہو، میرے سے زیادہ الحمدللہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، میں تو طالب علم ہوں، احباب کا یہ حسن زن ہے کہ کیا سے کیا لفظ بول رہے ہیں، میں اس چیز کا حامل نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا خادم ہوں، لیکن اتنی بات تو مجھے آج سمجھا دے خدا رب کہ کس زمین میں آبادی اگتی ہے، کس زمین میں بیج ہرا ہوتا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ جس زمین کو نرم کیا جاتا ہے، جس زمین میں ہل چلائے جاتے ہیں، وہاں تھوڑا سا بیج بھی ہلکے قسم کا کیوں نہ ہو ڈالا جائے تو وہ بیج اگاتا ہے، لیکن بنجر زمین ہو، اور قرآن نے بھی زمین کے 3 حصے بیان کیے ہیں، فرمایا ایک زمین کا وہ حصہ ہوتا ہے، فرمایا پانی اللہ کی جانب سے برستا ہے، بارش برستی ہے، لیکن فرمایا پانی آتا ہے اس چکنے پتھر پہ پڑتا ہے، پھر فرمایا کہ وہ صاف ہو جاتا ہے، پانی کی بوند تک پتھر پہ موجود نہیں ہوتی، فرمایا کہ پھر ایک زمین کا وہ حصہ ہے، فرمایا کہ پانی تو برستا ہے، بارش تو رحمت کی ہوتی ہے، لیکن فرمایا وہیں جمع ہو جاتی ہے، اس میں کوئی آبادی پیدا نہیں ہوتی، فرمایا ایک تیسرا ٹکڑا زمین کا وہ ہے، فرمایا کہ جب اس پہ پانی برستا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، فرمایا کہ پھر وہ زمین جذب بھی کرتی ہے اور ساتھ سبزہ بھی عطا کرتی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے یہ 3 مشابہت 3 ٹکڑوں کی پہلی کافر کے ساتھ آقا نے ارشاد فرمائی، فرمایا وہ کافر کا دل ہے، فرمایا کہ جتنا قرآن کی بارش ہوتی رہے، احادیث کی بارش ہوتی رہے، 1 لاکھ کم و بیش 24,000 ایک پیغمبر سے بھی کام چل سکتا تھا، بغیر پیغمبر کے بھی اللہ کی توحید بیان ہو سکتی۔ حکمت کو سوچا ہے کیا وجہ تھی؟ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبر کیوں آئے؟ کوئی تورات لے کے آ رہا ہے، کوئی انجیل لے کے آ رہا ہے، کوئی صحائف لے کے آ رہا ہے، کسی کے پاس 5 صحیفے، کسی کے پاس 10 صحیفے، کسی کے پاس کتنی چیزیں، کوئی پرانی شریعت کو آگے چلا رہا ہے، کوئی نئی شریعت اور نیا حساب اور نئے معاملات، نئے اصول قوم کو بتا رہا ہے، لیکن قوم اب تک نہ سمجھ چکی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، شیطانی چرخے میں ہم کتنے چلے گئے ہیں، شیطان ہمارے دلوں کو کتنا کھو چکا ہے، شیطان دلوں کے اندر کتنے اپنے گھر بنا چکا ہے، اور یہاں تک کہ شیطان نے تو اتنی شیطانی کر دی، سر سے لے کر پاؤں تک وسوسات کے اندر اتنا جکڑ دیا ہے کہ آج قرآن سننا ہم گوارا نہیں کرتے، قرآن کی تاثیر کا اثر نہیں ہوتا۔ مجھے بتا پھر یہ زمین کس درجے میں ہوگی؟ زمین کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک زمین بہت نرم ہوتی ہے جو آبادی بھی دیتی ہے، بیج جیسے ڈالا جائے فوراً آبادی کا اگاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ لمٹ ہے 3 دن 4 دن 10 دن 20 دن کے بعد ایسی آبادی کوئی نہیں ہے جو 20 دن کے بعد نہ اگے۔ میرا دوست ایک زمین وہ بھی ہے جو کچھ کلراشی ہوتی ہے، کہیں کہیں آبادی اگتی ہے، اکثر حصہ اس کا رہ جاتا ہے، اور کچھ زمین کا حصہ وہ ہوتا ہے جو جس میں بیج بھی ڈالے تو بیج واپس ماتھے میں پیشانی میں لگتا ہے، بیج اگتا نہیں ہے۔ اب اپنی زمین کا اعتبار تو کرے، ہماری زمین کس درجے کی بن چکی ہے؟ گانا لذت دیتا ہے، باجا لذت دیتا ہے، اس میں جھوم جھوم کے ہر آدمی جھوم رہا ہوتا ہے، جی بہت اچھا کہہ دیا، فلاں کہہ دیا۔ میرا دوست تو نے جس محبوب علیہ السلام کی حدیث کی مخالفت کی، سرکار فرماتے ہیں یہ منافقت ہے، دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، تیرے ایمانی غیرت چلی جائے گی، تو بغیرت دیوس بن جائے گا، تیرا گھر بار ایسا ہو جائے گا، تو مصطفیٰ کے فرمان کو کچھ نہیں سمجھتا، تو سرنگی کے باجے کو سب کچھ سمجھتا ہے، ایمان تیرا ختم ہونے کے خطرہ ہے۔ میرا دوست تو اپنا ایمان ڈھول کے پیچھے ختم کر رہا ہے، ایک کا نہیں ہزاروں کا بیڑا غرق کر رہا ہے، تو نے اس کو اچھا سمجھا اور تو نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہی حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا لوگوں ہم عکاسی ہیں، ہم عکس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، فرمایا حقیقت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا جس طرح ایک شکاری پرندے کے پیچھے بھاگتا ہے، ساری رات سارا دن اس کے پیچھے لگتا ہے، نشانہ بناتا رہتا ہے،
فرمایا یہاں تک کہ پرندہ جا کے درخت پہ بیٹھ گیا. فرمایا وہ بجائے پرندہ کا نشانہ بنانے کے فرمایا کہ وہ کیا کرتا ہے, فرمایا وہ پرندے کے عکس کا نشانہ بناتا رہتا ہے. فرمایا جنت کا یہ دنیا ساری جنت کا عکس ہے. فرمایا جنت حقیقت ہے, پھر جنت کی حقیقت نہیں, رب کی ملاقات, رب کا پیار حقیقت ہے, رب کی رضا حقیقت ہے. فرمایا تو نے رب کی رضا بھی چھوڑ دی, پھر جنت کے اعلیٰ مقامات بھی چھوڑ دیے. یہ تو جنت کی عکاسی ہے, یہ باغات, یہ لہلہاتے پھول, یہ سب کو جتنے ہیں یہ جنت کا عکس ہے. فرمایا کہ تو عکس کے پیچھے لگ چکا ہے. فرید الدین عطار فرماتے ہیں فرمایا عکاسی تو حقیقت کی طرف جا, تو عکس کے پیچھے نہ لگ. جس طرح وہ شکاری شکار کرنے گیا اور سارا دن ساری رات اس پرندے کے نقشے کو, پرندے کے عکس پہ, پرندے کی ڈپلیکیٹ پہ وہ نشانہ بناتا رہا اور پرندے تک نہ پہنچ سکا, حقیقت تک نہ پہنچ سکا. فرمایا پوری قوم آج عکاسی پہ لگ گئی ہے, پوری قوم نے دنیا کو سب سے سمجھ لیا ہے. انہوں نے نہ رب کی طلب رکھی ہے, نہ ان کو حقیقت کی یاد آتی ہے, اور ہر آدمی کا یہی دل دماغ قبول کر رہا ہے یار یہ کیا شادی ہوئی ان کی جس کے اندر یہ معاملہ ہے, جس کے اندر جی 4 مولویوں کو بلا لیا. الٹا تحقیر کرنا میرا دوست, اگر تحقیر کرے گا, تحقیر اس کو استخفاف کہتے ہیں, اور مشکات کی حاشیے کے اندر موجود ہے, باقی دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے. اگر شریعت مطہرہ کے ایک اصول کی تحقیر کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. قرآن و حدیث کو تماشا بنا لیا ہم نے, قرآن و حدیث کو ہم نے کچھ نہیں سمجھا, ہم نے سب کچھ اسی کو جو ہماری عقل کہہ رہی ہے, عقل کے مطابق قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے, اپنی عقل کو بھی دخل دے اور پھر قرآن کا مطالعہ کر پتہ چل جائے قرآن سے دوری ہے کہ آج ہم نے قرآن کی پرکھ نہیں کی. جیسے ہم سے دیسی گھی چھوٹ گیا ہے, ڈالٹے کی پیداوار بن چکے ہیں اور ڈالٹے کے پیچھے لگ چکے ہیں. آج ہمارے بچوں کو, نوجوانوں کو ڈالٹے کی خوشبو کا پتہ تک نہیں, دیسی گھی کی خوشبو کا پتہ تک نہیں ہے. وہ کھرے کو بھول کے ڈالٹے کے پیچھے لگ چکے ہیں اور اس گھی کے گن گاتے ہیں, اسی کے پیچھے لگ گئے ہیں. جس نے چاشنی چکھی نہیں ہے, پتہ تک نہیں ہے, میرا دوست ظاہر ہے وہ مخالفتی کرے گا نا, تو بہتر یہی ہے تھوڑا سا ہم بھی قریب ہو جائیں علماء کے, اپنے محلے کے امام کے, اور ہم تھوڑا تھوڑا دینی کتابیں اپنے گھر کے اندر رکھیں, مطالعہ کریں, تو یہ مخالفت ختم ہو جائے گی, مخالفت نہیں رہے گی. قرآن و سنت کی مٹھاس جس طرح صحابہ کے دور میں تھی آج بھی موجود ہے, لیکن اگر پڑھنے والا ہو تو پھر اس سے بھی کہیں زیادہ اس کو سکون میسر ہوتا ہے. معزز سامعین ناظرین, حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے جب تلاوت فرماتے تو پھر یہ عالم ہوتا. شیطان نے دیکھا بڑی اس کو تکلیف ہوئی, اس نے کہا یہ معاملہ عجیب ہے, میں تو شروع سے ازل سے میرا معاملہ یہ چلا ہے کہ میں مخالفت ہر نبی کی کرتا آیا ہوں. اب یہ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کا کمال یہ ہو گیا, قرآن سناتے ہیں, لوگوں کو اپنے پاس اکٹھا کر لیتے ہیں, لوگ اس طرف زیادہ جا رہے ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں حضرت داؤد کا اور اسی کے نام پہ چل رہے ہیں اور توحید اللہ کو مان رہے ہیں, لہٰذا میں کوئی نہ کوئی چکر چلاؤں. اس شیطان نے ڈھول بنا لیا اور اس نے ایک پہاڑ پہ بیٹھ گیا, بیٹھ کے وہاں وہ بجانا شروع کر دیا. لوگوں کے کچھ بعض لوگ زیادہ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کی طرف چلے گئے. ایک پہلے دن کچھ لوگ اس سائڈ چلے گئے, پھر دوسرا دن آیا, یہاں تک کہ وہ نصف لوگ ہو گئے, آدھے ادھر چلے جائے, آدھے اس سائڈ چلے جائے. پہلا سب سے جو تماشا نکالا اور ڈھول کی ایجاد کی ہے وہ یہی شیطان تھا, اور شیطان نے ایسا معاملہ شروع کر دیا. معزز سامعین ناظرین, اور جب یہ معاملہ شروع ہوا ہے شیطان کی طرف سے, ادھر داؤد علیہ نبی علیہ السلام ہے, اب مجھے بتا فیصلہ کر کہ ہمیں شیطانی ٹولے میں جانا چاہیے یا انبیاء کی جماعت میں جانا چاہیے, انبیاء کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے. تو میرے دوستو ہمیں تو اس سائڈ جانا چاہیے, بجائے اس کے ہم تلقینات گھر والوں کو یہ کرتے ہیں, ہم احباب کو تلقین یہ کرتے ہیں کہ بھائی شادی اس کے بغیر ہوتی نہیں ہے. میرا دوست اس شادی میں جو الفت ہے, اس شادی جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہے, آقا نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امت فلہ اجر 100 شہید. فرمایا کہ جو شخص فساد برپا دور کے اندر جب میری سنتوں کو لوگ دیکھ نہیں رہے ہوں گے, سنت کو چھوڑ رہے ہوں گے, اور سنت تک ان کو یہ ہوگا ذہن کے اندر سنت کو سنت نہیں سمجھ رہے ہوں گے, جب یہ فساد برپا والا دور آ جائے گا لوگ عمل نہیں کریں گے. اس دور کے اندر جو شخص میری ایک سنت کو زندہ کرے گا, مراد ایک سنت پہ عمل کرے گا, پر میں محبوب ارشاد فرماتا ہوں کہ اس شخص کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا.
تو یہ محفل پاک کا ذکر کرنا یہ بھی آقا دو عالم نور مجسم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت ہے۔ واضح طور پہ حدیث مبارکہ معجمۃ الکبیر کی ہے کہ آقا دو عالم نور مجسم آپ نے کاشانہ نبوت سے تشریف لائے، صحابہ کرام موجود ہیں اور ذکر خیر کر رہی ہیں۔ سرکار نے آ کے پوچھا ما اجلسکم، خیریت تو ہے، آج کیوں یہ جشن منا رہے ہو، بیٹھے کیوں ہو؟ انہوں نے عریضہ پیش کیا محبوب ندعو اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا، محبوب آج ہم جو چرچا کر رہے ہیں، ہم اللہ کی حمد اور ثنا بیان کر رہے ہیں، محبوب ساتھ تیرے گن گا رہے ہیں، کیونکہ عرصہ گزر گیا تھا، یہی دھرتی عرب کی تھی جس کے اندر فرمایا لوگ جتنا چور ہو رہے تھے اور اتنا ظلم و ستم ہو رہا تھا، فرمایا بیٹیوں کی عزت نہیں تھی، ماں باپ کی عزت نہیں تھی، اور فرمایا یہاں تک معاملہ تھا کہ بڑی بڑی جوان بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ محبوب آپ کے قدم لگے ہیں، ماں کو عزت ملی ہے، آپ کے قدم لگے ہیں، بیٹے کو عزت ملی ہے، فرمایا کوئی کسی کا خیال تک نہیں رکھتا تھا، اور یہاں تک کہ فرمایا ظلم اتنا عروج پکڑ چکا تھا کہ ظلم کے بڑے بڑے طوفان آ جاتے تھے اور پہاڑ بن جاتے تھے۔ یہاں ایک اگر جنگ شروع ہو جاتی تو خاندان کے خاندان ختم ہو جاتے، سلوک کا نام نہیں ہوتا تھا۔ محبوب یہ آپ کی زلفوں کا کمال ہے، محبوب یہ آپ کے بددعا کے چہرے کا کمال ہے، محبوب آپ کے لم نشرح والے سینے کا کمال ہے، جس طرف نظر کرتے ہو کسی کو ابو بکر بنا دیتے ہو، کسی کو عمر بنا دیتے ہو، کسی کو طلحہ و زبیر بنا دیتے ہو، کسی کو صہیب بنا دیتے ہو، ارے کسی کو محبوب آپ نے اتنا مقام دے دیا کہ رنگ کا کالا ہے لیکن اسے مؤذن رسول آپ نے بنا۔ خدا کی قسم اتنا بڑا مقام ہے، سرکار کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح، مصطفیٰ کے ساتھ یاری لگاؤ تو صحیح۔ اسی طرح جامی روتا نہیں رہا اور جامی کو یہ پرواہ پہلے نہیں تھی، لیکن جب آقا سے الفت اور لگن ہوا ہے، شیخ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا کمال کے بزرگ ہیں، جن کی شرح جامی آج بھی درس و تدریس کے اندر موجود ہے، اور نحو کا عالم اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک جامی کی اغراض کا مطالعہ نہ کرے، اور اسی پہ کتنی شروحات ہے۔ ابن حاجب کے پاس جب آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا قافیہ پڑھنے کے لیے تو شیخ جامی رحمت اللہ علیہ نے بیٹے کو بھیجا، جا بیٹا پڑھ کے آپ ضیاء الدین کو، فرمایا کہ جب وہ پہنچے ان کے پاس، ابن حاجب کے پاس قافیہ کا بہت بڑا مصنف اور اتھینٹک دلائل والا بندہ ہے، جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا تو ایک شاعر کا بیٹا ہے، شاعر کے بیٹے کو کیا پتا کہ نحو کیا ہوتی ہے، اس کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ واپس آتا ہے ابا جان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور جو بہت بڑا مصنف اور مدقق آدمی ہے، اس نے کہا تو ایک شاعر کا بیٹا ہے، تیرا کام شاعری سیکھنا ہے، تیرا کام علم نہیں پڑھنا۔ جب اتنی بات کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا اچھا بیٹا، چند دن ہی گزرے آپ نے اسی قافیہ کی شرح ہے، شرح جامی لکھ کی پوری اتنی بڑی قافیہ اتنی موٹی ہے، شرح جامی بہت بڑی حجم والی کتاب ہے، پوری کی پوری مرفوعات منصوبات مجرورات سارے کے سارے اور حاصل محصول کی بات مقدمہ مکمل طور پہ۔ آج زبردست قسم کا عالم بھی جامی کا جب مقدمہ پڑھاتا ہے تو پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ تو میرا دوست اتنی بڑی مدقق ترین کتاب کو لکھ کے آپ نے بھیجا، فرمایا چلو اصل نہیں پڑھاتے، متن میرے بیٹے کو نہیں پڑھاتے، چلو اس کی شرح تو پڑھا دیجئے۔ جب ابن حاجب نے دیکھا تو آنکھیں کھل گئیں، فرمایا یہ فقط شاعر نہیں ہے، یہ محب رسول بھی ہے، عاشق رسول بھی ہے، اس کے دل کے اندر سرکار کی محبت اتنی آ چکی ہے، فرمایا کہ جامی تو مقام والا ہے۔ فرمایا حضور غلطی ہو گئی، اب میں متن بھی پڑھاؤں گا، اس شرح کو بھی ساتھ صدقن پڑھوں گا۔ معزز سامعین ناظرین، وہ شیخ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر آپ کی محبت کا عالم تو دیکھ، جب آپ 16 مرتبہ آپ نے حاضری دی ہے سرکار کی بارگاہ اقدس کے اندر، تو 17ویں مرتبہ جب جانے کا ارادہ کیا، فرمایا ہر مرتبہ جا کے محبوب کی بارگاہ میں آواز آتی، آپ میری طرف توجہ رکھیں، چھوڑیں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو، تو فرمایا کہ ہر دفعہ جب حاضری ہوتی جامی سرکار کی تو ہر دفعہ آواز آتی روضہ رسول سے، محبت کے تقاضے تو دیکھ، تیری اور میری محبت بھی ہے کہ محبوب کی محبت میں ہم داڑھی نہیں لگا سکتے، محبوب کی محبت میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے،
اور مانگنے کی باری آئے تو اللہ سرکار کے صدقے سے مجھے اتنا رزق عطا کر دے، میرے بیٹے کی فلاں جگہ پہ نوکری لگ جائے۔ دنیا کمانے کے چکر میں بڑی دعائیں، بڑا نظام ہے ہمارا۔ میرا دوست، تو خدا کی عبادت سے جب منہ موڑے گا، اللہ اس کے رسول سے پیار نہیں کرے گا، وہ رزق بند تیرا نہیں کرتا، رزق تجھے عطا ہوگا۔ لیکن محبوب علیہ السلام ہر روز آقا کی بارگاہ میں ہر امتی کی خبر پہنچتی ہے، اس کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں محبوب کی مبارک حدیث۔ اور یہاں تک پڑھا میں نے کہ اچھے اعمال پہنچ جائے تو آقا خوش ہوتے ہیں، اگر برے اعمال پہنچ جائے تو میرے آقا کے آنسو مبارک بہنا شروع ہو جائے۔ تو اب تک نہیں رکا محبوب کا دل دکھانے سے، اب تک ہمیں خیال تک نہ آیا، اگر ہمارا باپ بار بار ہم سے کڑے، اس کے آنسو روزانہ نکلے، کیا دل گوارا کرے گا کہ باپ کا بار بار دل دکھایا جائے؟ پھر تو ایسے تقریب پہ تو ڈھول بجوائے، ایسی تقریب کو تو خوشی منائے، اور ایسی سرنگیاں بازوں کو تو ترجیح دے۔ خدا کی قسم محبوب کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا؟ کلمہ میرا پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہے اسی زبان سے، اور پھر یہ ساتھ ساتھ یہ معاملات بھی کرے، تو آقا کے دل پہ یہ اعمال تو روزانہ جاتے ہیں۔ آج کی گھڑی مبارک گھڑی ہے، وہ ماں باپ، وہ بھائی، وہ احباب، وہ بہنیں، وہ خاتونیں، وہ دولہا، سارے کے سارے مبارکباد کے مستحق ہے کہ آقا کی بارگاہ میں اعمال اچھے پیش ہو رہے ہیں۔ معزز سامعین ناظرین، ہر دفعہ آواز آتی خوش روی و جامی کے باز آئی، جامی خوش رہنا پھر بھی آنا، پھر دوسری مرتبہ جاتے تو آواز آتی روزہ رسول سے، ابھی جامی قریب ہوتے روزہ رسول کے، آواز آتی خوش روی و جامی کے باز آئی، جامی خوش رہنا۔ جسے آقا خوش کہہ دے تو پوری کائنات اس کے لیے خوش ہو جائے۔ تو ادھر تھپکیاں دیتا ہے، شاباش دیتا ہے، آقا کے اتنے پیارے لفظ ہیں، پر میں خوش روی و جامی کے بعد آئی، جامعہ خوش رہنا، پھر بھی در رسول پہ حاضر ہونا۔ حضرت جامی شیخ جامی رحمت اللہ علیہ آپ مفسرین فرماتے ہیں، محققین فرماتے ہیں، فرمایا کم از کم آپ 16 مرتبہ گئے، 17ویں مرتبہ جب آپ جانے کا ارادہ فرمایا اور 16 مرتبہ جب آپ نے حاضری دی تو وہیں آواز آئی خوش روی و جامی، اتنے لفظ باز آئی کے لفظ نہ آئے۔ جامی سرکار کے دل میں بات کھٹک گئی، رونا شروع ہو گئے کہ کہیں میری اجل کا وقت، موت کا وقت تو نہیں آ گیا۔ سرکار نے اتنا فرمایا خوش رہنا، یہ نہیں فرمایا باز آئی پھر بھی آنا۔ لگتا یہ ہے کہ میری میعاد مقرر ہو چکی تھی وہ پوری ہو گئی ہے، میری زندگی ختم ہونے والی ہے، میری زندگی کی شام ہونے والی ہے۔ جامی تڑپتا ہے، روتا ہے، فرمایا کہ آقا نے باز ہی نہیں فرمایا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ روتے ہوئے آپ گھر کو واپس آتے ہیں، پھر جیسے عشق کی بات کر رہے تھے میرے بھائی مکرم محترم نعت کے اندر بڑا سوز ہے، اللہ پاک انہیں شریعت مطہرہ کا کاربند بنائے، اور یقیناً دل سے ان کی نعت کو سنتے ہیں، اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ خود بخود آقا کی الفت اور محبت یاد آ جاتی ہے۔ اللہ پاک ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، اور انہیں اللہ پاک عالم دین بنائے۔ میری شروع سے خواہش تھی، جب سے میں نے ان کی نعت سنی، اور خواہش تھی بلکہ دعوت بھی پیش کی کہ اگر کاش کہ آپ عالم بن جائیں تو اس سے بھی 4 چاند اور لگ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مزید اس محفل کے صدقے سے ان پہ کرم خصوصی رحمت فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب علیہ السلام حدیث قدسی ہے کہ من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو اسے کیا کر دیتے؟ چودھری بنا دیتا ہے، اسے ایم پی ایم این اے بنا دیتا ہے، اسے بریگیڈیئر بنا دیتا ہے، اسے کیا کوئی ایسا مقام دے دیتا ہے؟ نہ فرمایا اسے میں محبوب کا دین سکھا دیتا ہوں، اپنی شریعت کا عالم بنا دیتا ہوں، اپنی معرفت کا منبع و محور بنا دیتا ہوں اسے۔ فرمایا یہ میرا بھلا ہے، تو 10,000 دے کے آئے دن اس کے دروازے پہ تیرے ساتھ بھلا کیا تھا۔ فرمایا رب کا بھلا تو دیکھ، علوم کے خزانے اٹھا کے اس کے سینے میں رکھ دیتا۔ تو میرا دوست ایسے علوم پڑھنے والا، یہ سارے کے سارے علوم تیرے ہیٹ ہے۔ تو نے ابھی قرآن و سنت کو پھر یا مطالعہ نہیں کیا یا بیٹھا نہیں ہے۔ میں نے تو اساتذہ کی جوتے جوڑے ہیں اور اتنا ضرور دیکھا ہے، اس علم کے سامنے سارے علوم تیری جتنی ڈگریاں ہیں سب کی سب ہیچ ہے، اس علوم کا ہمیشہ سر بلند ہے۔ اور خدا کی قسم اس میں کیا نہیں ہے، پڑھ کے تو دیکھ، فلسفہ اسی میں موجود ہے، منطق اسی میں موجود ہے، نحو اسی میں موجود ہے، صرف اسی میں موجود ہے، علم تفسیر اسی میں موجود ہے۔ جو دنیا جہان کے علوم ڈھونڈنا چاہے قرآن و حدیث کو پڑھ لے، اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔
اور بڑے بڑے پروفیسر حضرات تیرے سامنے عاجز ہوں گے اگر تو اپنے بچوں کو یہ پڑھائے گا. اور اتنا لذت اور اتنے اس علوم کے اندر چاشنی ہے کہ انسان ساری رات مطالعہ کرتا رہے, نہ نگاہ تھکتی ہے, نہ زبان کو کوئی ایسی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. اس کی تازگی اتنی پیاری تازگی ہے کہ مزید تازگی بڑھتی جاتی ہے, انسان مرجھاتا نہیں ہے, انسان کم حوصلہ نہیں بنتا. اگر شوق ہو تو محبت اور بڑھتی چلی جاتی ہے. تو میرے دوستو, پھر جامی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جب سن لیا تو دل کے اندر پھر حسرت ہوئی, عشق نے پھر جوش دیا, تیاری کر کے جانے لگے. آپ نے سرکار دو عالم نور مجسم نے اس دور کے جو بادشاہ تھے ان کو زیارت کرائی اور فرمایا پھر کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے, خود انسان کی قسمت کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن کسی کے صدقے سے انہیں بھی زیارت نصیب ہو جاتی ہے. اب جامی سرکار کے صدقے سے بادشاہ کو زیارت ہو گئی محبوب علیہ السلام کی, اور سرکار نے فرمایا جس نے مجھے خواب کے بیداری میں جیسے دیکھا ہے تو خواب میں بھی ویسے ہے کہ اس نے مجھے بیداری کے عالم میں دیکھا ہے, میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا. اور جس نے بھی زیارت محبوب علیہ السلام کی آج بھی کر رہا ہے تو حق بجانب ہے, یوں سمجھے میں نے جاگتے ہوئے مصطفیٰ کی زیارت کی. تو آقا دو عالم نور مجسم نے جب زیارت کروائی بادشاہ کو تو کہا کہ جامی کو میرے روزے پہ نہ آنے دے, اگر جامی میرے روزے پہ آ جاتا ہے تو پھر قیامت برپا ہو جائے گی. فرمایا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا اگر جامی آ جاتا ہے میرے روزے پہ تو مجھ محمد کے ساتھ اس کا پیار اتنا ہے کہ مجھ محمد کو روزے انور سے باہر نکل کے ملاقات کرنی پڑے گی. فرمایا جامی کو روک دو. بادشاہ آتا ہے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے, عرض کرتا ہے کہ حضور آپ نہ جانا, لیکن عشق رہنے نہیں دیتا تھا. عشق کی چاشنی اور عشق کا مٹھاس اتنا تھا کہ پھر آپ کو محبوب علیہ السلام کی طرف کشش ہوئی اور وہیں سے چلنا شروع کر دیا. بادشاہ روک کے گیا. ایک چروایا آ رہا تھا بکریاں لے کے, پوچھا کہ کس جانب جا رہا ہے؟ اس نے اشارہ کیا یہی جانب ہے, تو وہ جانب مدینہ کی طرف تھی. کہا ایسا کرنا مجھے بھی بکریوں کے ریوڑ میں جیسے بکریوں کو ہانکتا جا رہا ہے, مجھے جامی کو بھی ویسے ہانکتے ہانکتے در رسول پہ پہنچا دے. جب بکریوں کے ریوڑ میں آپ چل رہے ہیں, سرکار نے پھر زیارت کروائی اس بادشاہ کو. کہا کہ بادشاہ خیال کر, جامی پہلے اور رنگ میں تھا اب اور رنگ میں آ رہا ہے. پھر بادشاہ منت سوارت کرتا ہے لیکن جامی کا عشق رہنے نہیں دیتا. پھر ایک اونٹ لے کے اونٹ والا شخص آ رہا تھا, اس نے اونٹ کے اوپر بوجھ لادا ہوا تھا, اس کے اوپر بوریاں موجود تھی. دیکھ کے آپ حیران ہوئے. فرمایا کہ کس جانب؟ اس نے بتایا اس جانب جا رہا ہوں. نے کہا جیسے یہ تو نے بورے رکھے ہوئے ایسے مجھے جامی کو بھی ایسے کسی بورے میں ڈال لے, لیکن چھپا کے مجھے در رسول پہ پہنچا دے. فرمایا آپ تخیلات میں فرما رہے. فرمایا جب مجھے بورے میں ڈالنا نا میری آنکھوں کے سامنے 2 سوراخ ضرور رکھنا. پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ میں محبوب علیہ السلام کی طرف جانے والے راستے کو تو دیکھتا جاؤں. تو آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کرائی جامی کو کہ جامی تو رکتا نہیں ہے, وجہ تو بتا, کیا وجہ ہے تو اتنی کشش کر رہا ہے؟ کبھی بکریوں کے ریوڑ میں کبھی جتوالوں کے پاس آتا ہے, بتا تو صحیح تیرے دل کی حسرت کیا ہے؟ رو کے تڑپ کے جامی سرکار فرماتے ہیں آقا اس سے بڑی تڑپ کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ نائنا میں جو آن بسو تو نائنا جھانپ ہی لوں. محبوبہ میں چاہتا یہ ہوں پوری کائنات سے مجھے تو زیادہ محبوب ہے, میں یہ چاہتا ہوں کائنات والوں کو نہ دکھاؤں, صرف میں یوں کروں اپنی آنکھوں کو میں فرمایا کہ سیج بنا لوں, محبوب تجھے دولہا بنا کے اپنی آنکھوں میں بٹھا لوں. نینا میں جو آن بسو تو نینا جھانپ ہی لوں, بس آپ میری آنکھوں میں آ جائیں, میں پلکوں کو بند کر لوں, پر میں نہ تو دیکھوں نہ کسی کو دیکھن دوں, اس طرح ہو جائے نظام. پر میں محبوب جیسے کسی چیز کو چھپایا جاتا ہے, جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. پر میں محبوب تو اتنا عظیم المرتبہ ذات ہے, اتنے مقام والا ہے کہ ان دنیا والوں کو دکھاؤ انعام. محبوب تیرا مقام یہ ہے کہ پلکوں کو فرمایا آپ کے قدموں میں گرا دوں, اور اس طرح آپ کا مقام اور آپ کی عزت اور عظمت یہ ہے. محبوب میری محبت کا تقاضا یہ ہے, اس واسطے میں یہ بار بار جتن کر رہا ہوں. اس وقت کے مفسرین فرماتے ہیں فرمایا جامی سرکار کا عشق کہاں تک پہنچ چکا تھا؟ فرمایا گر قطرہ درد دل جامی بدریا افغنی, فرمایا دل تپاسی نہ سوزم ماہی سے آب بیرو آیت. فرمایا اگر جامی سرکار کے عشق کا ایک قطرہ سمندر میں چلا جاتا, سمندر کی ساری مچھلیاں بھون کے باہر آ جاتی. وہ بھی عشق تھا, آج یہ بھی عشق ہے. فجر کی نماز تک نہیں پڑھی جاتی, یہ بھی عشق ہے. آج حلت اور حرمت, حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں ہے.
آج قرآن اور حدیث کی محفل اور ڈھول باجے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ الٹا انہیں تانا زنی کی جاتی ہے، تم نے کیا شادی کی؟ ایمان اگر بچانا ہے تو قرآن و حدیث کے ساتھ کبھی ٹکراؤ نہ کیا کرے۔ میرے دوستو، قرآن کی مبارک آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، بس آخری 5 منٹ میں گفتگو کرتا ہوں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتا ہے جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتا ہے پہلے اس پہ عذاب کیا آتا ہے؟ ڈھول بجا لیکن حق کو سن کے جا۔ فرمایا کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میرے ذکر سے منہ موڑ کے، تجھے قرآن اچھا نہ لگا اس سے منہ موڑ لی، نماز اچھی نہ لگی اس سے منہ موڑ لی۔ اللہ فرماتا ہے جب منہ موڑے گا تو تیرے اوپر عذاب کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، معیشت، معیشت اسے رزق روزی کو کہتے ہیں، فرمایا اس پہ روزی اس کی اور اس کا رزق تنگ کر دیا جائے گا۔ نماز پڑھتا نہیں ہے، حلال اور حرام کا خیال نہیں کرتا، اور بھاگا پھر رہا ہے جیلی پیروں کے پاس، تعویذ دے دو جی مجھے، میں تعویذ پہن لوں۔ کوئی ایسا کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا گھر کے اندر، نہ چاکیاں نہ اتفاق شروع ہو گئے، بھائی ہیں وہ بھی اچھا رخ نہیں دیتے، بہنیں ہیں وہ بھی گھر نہیں آتی، اور بیٹے ہیں وہ کہنا نہیں مانتے، جی دانے لے لے کے تھک گئے ہیں، برکت تک نہیں ہے۔ قرآن کی نص کو تو نے نہیں پڑھا، تو اپنی ہٹ دھرمیاں نہیں چھوڑی، وہ ویسے کی ویسے 120 کی سپیڈ پہ چل رہی ہے، ان کو کم نہیں کیا، گناہوں میں کمی نہیں کی۔ خدا پہ اعتراض کر رہا ہے، رسول اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے کہ رزق میں کمی کر دی ہے، پتہ نہیں خدا کو ہم کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے ایسے جملے تحقیرانہ بولنا یہ دائرہ کفر تک انسان کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب نماز نہیں پڑھے گا، جب حقوق العباد، حقوق اللہ کا خیال نہیں رکھے گا، جب تو سود کھائے گا، جب تو زناکاری کی طرف جائے گا، جب گھر کے اندر ڈھول بجائے گا، دیوس کہلائے گا، جب گھر کے اندر تیرا یہ نظام بے پردگی ہوگی اور تیرا پردے کا نظام قائم دائم نہیں ہوگا، میرا دوست پھر یاد رکھ لے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تیری رزق میں، تیری روزی میں برکت اٹھ جائے گی اور تنگی آنا شروع ہو جائے گی۔ فرمایا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا آج تو نے قرآن کو ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، قرآن کی کوئی حیثیت نہ سمجھی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جب تو قیامت کے دن جائے گا نا اللہ کی بارگاہ میں، آج تو اس کے قرآن کو ٹھکراتا ہے، احادیث کو ٹھکراتا ہے، تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اندھا اٹھے گا، آنکھیں لے کے گیا تھا لیکن اٹھے گا کیسے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا ہم اس کا حشر کریں گے نابینا ہونے کی حالت میں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا کہ پھر پوچھے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اللہ جب میں کفن دفن مجھے کیا گیا تھا، میری تو آنکھیں موجود تھی، بینائی دیکھتا ہوا فوت ہوا تھا، لیکن قال ربی لما، یہ ایک جملہ استفہامیہ ہوتا ہے، حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ فرمایا لما حشرتنی اعما، تو نے یہ حشر اندھے ہونے والا کیوں کیا؟ فرمایا رب فرمائے گا جب بندہ یہ کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، حالانکہ یہ وہ حالیہ ہے، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، میری بصارت قائم و دائم تھی، میری آنکھوں میں بینائی موجود تھی، لیکن آج آنکھوں کی بینائی سلب ہو چکی ہے، اللہ میں نبینا ہو گیا ہوں، نہ بھائی کو دیکھ سکتا ہوں، نہ بہن کو دیکھ سکتا ہوں، نہ میں مصطفیٰ کی زیارت کر سکتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا جب مصطفیٰ کی تبلیغ تیرے تک پہنچی تھی، قرآن و سنت آیا تھا، فرمایا تو اس وقت کیا کرتا تھا؟ منہ موڑتا تھا، تو دور بھاگتا تھا، تو میرے قرآن کی عزت نہیں کرتا تھا، رسول اللہ کی حدیث کو تو عام سمجھتا تھا، امنے کا حکم تو سر آنکھوں پہ رکھتا تھا، چودھری کی بات کو تو ترجیح دیتا تھا، وڈیروں کی بات کو، ان کی سب چیز کو مانتا تھا، انہوں نے کہا ایسا کرنا ہے ویسا کر رہا ہے۔ بتا وڈیرے کی طاقت زیادہ ہے، خدا کی طاقت زیادہ ہے، ایم پی اے کی طاقت زیادہ ہے، خدا کی طاقت زیادہ ہے، پھر کیوں ڈر رہا ہے؟ کیوں لرز رہا ہے؟ تو عبادت ریاضت کی طرف کیوں نہیں آتا؟ کیا تجھے یہ چودھری زیادہ رزق دینے والا ہے یا خدا کی ذات زیادہ رزق دینے والا ہے؟ یہ یقین جب سے کھوکھلے ہوئے ہم نے خدا تعالیٰ کی ذات پہ یقین نہیں کیا، اس وقت سے ہم بھکاری بنے، ورنہ مصطفیٰ کے در کا غلام ہو اور اتنا وہ حالات کے اندر ڈوب کے اپنے آپ کو بیچارہ کہتا پھر، ایسا نہیں ہے تاریخ کے اندر۔ جب جتنے بھی گداگر بنے ہیں اور جتنے بھی مصطفیٰ کے در سے خیرات ملتی رہی ہے، سرکار کے در سے کبھی دور ہوئے ہی نہیں۔ داتا علی حجویری کو کہاں سے خیرات ملی؟
بابا فریدالدین کو کہاں سے خیرات ملی؟ یہ ساری کی سارے خیرات ہیں، ایک یہ الگ ٹاپک ہے میرا دوست۔ تو گفتگو کر رہا تھا، فرمایا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، تو اللہ فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا، یہ وہ لفظ آ چکے ہیں دور حاضر کا، جو آج کمپٹیشن ہمارا چل رہا ہے، دور حاضر میں جو ہم کارگزاریاں کر رہے ہیں، اللہ فرمائے گا اندھا کر کے دنیا میں معاشیت تنگ، رزق میں تنگی، جا جتنے جیلی پیروں سے لینے تویز لے لے، جو کر رہے کر لے، جب خدا تعالیٰ رزق تیرا تنگ کر دے گا تو پھر ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ پھر اللہ فرمائے گا کالا کذالک اتتک آیاتنا، اچھا میرے بندے تو یہ تو میرے پاس شکایت لے کے آ گیا ہے کہ اللہ میری آنکھیں تھی تو نے آنکھیں سلب کر لی، بینائی ختم کر دی، اندھا اٹھا دیا ہے، دوسرا ہماری معاشیت کو تنگ کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا بتا تیرے پاس میری آیات پڑھی جاتی تھی، کوئی عالم آتا تھا تجھے سناتا تھا، قرآن تیرے گھر میں موجود تھا، عقل تیری یہ کام کرتی تھی کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، قال کذالک اتتک آیاتنا، کیا تیرے پاس میری آیات مبارکہ آئی تھی؟ فرمایا اللہ آئی تھی۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ سنا عمل کیا نہیں جی، بھلا دیا۔ قرآن کے لفظ فنسیتہا، نسا ینسی، نسیان بھولنا، ناسیہ ینسا، یہ دو تین بابوں سے آتا ہے۔ تو فرمایا فنسیتہا، فرمایا تو نے میرے قرآن کو بھلا دیا، میرے مصطفیٰ کو بھلا دیا، اس کی شریعت کو بھلا دیا، اس کی تمام سنن طیبات کو تو نے بھلا دیا، تو نے رب میرے رب ہونے کو تو نے بھلا دیا۔ فرمایا جا وکذالک اليوم تنسا، جس طرح تو نے میرے قرآن کو بھلایا، میرے مصطفیٰ کی عظمت کو بھلایا، میرے مصطفیٰ کی سیرت کو بھلایا، آج میں خدا محشر کے میدان میں تجھے بھی بھلا رہا۔ ڈھول بجائیں گے، مہندی لگائیں گے، میرا دوست یہ ساری کی ساری چیزیں کیوں؟ قرآن و حدیث سے دوری ہے، خاندان کے خاندان غرق ہو رہے ہیں، ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے۔ چلو ایک قریب تر ہماری کتاب ہے بہار شریعت، قربان جاؤں فقیہ ہند، خدا کی قسم ایسا کام آپ نے کیا ہے۔ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، کم از کم وہ ایک ایک کتاب جہاں لاکھوں کے خرچے کرتا ہے، ایک کتاب فقہ کی گھر میں تو رکھ لے، کہیں نماز میں بھول ہو جاتی ہے مسئلہ تو دیکھ سکتے، حلال و حرام کی باری آ جاتی دیکھ لے کہ یہ چیز میرے لیے حلال ہے حرام ہے، باقی ساری تو اسٹڈی کرتا ہے، سارے مطالعے کرتا ہے، تجھے ہر چیز یاد ہے، بچے کے آخر تک میٹرک کے سارے سبجیکٹ تجھے یاد ہے، اس کی کتابیں یاد ہے، اس کے سکول کی وردی یاد ہے، ہر چیز یاد ہے، تجھے قرآن کیوں یاد نہیں ہے؟ احادیث کیوں یاد نہیں ہے؟ کم از کم اتنا تو ہو ہر آدمی پہ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ صرف دیواروں تک چاکنگ کا نام نہیں ہے۔ آج سکول والوں نے بھی یہی کیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم لکھ دیا اور وہیں تک محدود کر دیا، دوست احباب بھی پڑھتے ہیں وہیں تک، شاید کہ فزکس کیمسٹری کا نام طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ہے، نہیں ہے میرا دوست، کس بات کا نام ہے؟ قرآن و سنت کا نام طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ہے۔ اگر تو یہ فریضہ ہر مسلمان پہ لازم ہے، اتنا علم ضرور ہو، ورنہ یہ بات زیادہ مشہور ہے کہ عالم کو 2 گناہ ہوں گے جی، جو نہیں جانتا ہم تو جی یہ تو عالم ہے، جاننے کے باوجود اس نے یہ جھوٹ بول دیا جی، یہ کام کر دیا، لہٰذا دیکھو جی علم پڑھ کے پھر کرنے سے 2 گناہ ہے، جو ہمارے جاہلانہ رسم اور جاہلانہ بات ہو رہی ہے۔ میرا دوست ایسا نہیں ہے، تو مطالعہ کر، اس کے اندر موجود ہے، پر میں جو جاننے والا ہے اسے 1 گناہ ہوگا اگر غلطی کر بیٹھا ہے، جو نہ جاننے والا ہے اسے 2 گناہ ہوں گے۔ کیوں 2 ہوں گے؟ پر میں ایک اس وجہ سے کہ اس پہ علم لازم تھا لیکن اس نے سیکھا نہیں، اگر سیکھ لیتا بن جاتا۔ دوسرا اس وجہ سے کہ فرمایا کہ وہ جاہل رہا، علم نہ سیکھنے کی وجہ سے، دوسرا گناہ کرنے کی وجہ سے، 2 وجہ سے اسے 2 گناہ ہوں گے جاہل کو۔ آج جاہل بڑی جلدی سے جی ہم تو ان پڑھ ہیں، ہم نے تو یہ کچھ سیکھا نہیں، اس وجہ سے لہٰذا ہم ماورا ہے۔ میرا دوست کوئی ماورا نہیں ہے، سب پہ یہ علم فرض ہے۔ کم از کم طلاق کے نکاح کے مسائل تو آنے چاہیے۔ کیا ہمارا نکاح ہو رہا ہے؟ ولیمہ کر رہے ہیں، بہت بڑا انتظام انصرام ہوتا ہے، ان بیٹی والوں کے ہاں بھی، بیٹے والوں کے ہاں، وہاں پہنچ گئے، قاضی صاحب آ گئے، قاضی صاحب نکاح پڑھ رہے ہیں۔ میرے دوستو ہاتھ جوڑ کے میں کوئی طنز نہیں کر رہا، میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں، حقیقت حال کیا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس کنارے پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ جب وہاں پہنچ گئے، قاضی صاحب آ گئے، بات چیت شروع ہو گئی، جی بھی
بعض جگہ پہ شرائط ہوتے ہیں، شرائط تو ویسے ناجائز ہے، اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں جی، بس جی گواہ لکھا ہے جی فلاں بندہ، وہ کام کہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ دیگوں کے پاس کھڑا ہے یا پانی پلا رہا ہے جی، محمد عبداللہ کا نام لکھ دیں، عبداللہ کا نام لکھا گیا، یہ گواہ ہے، دوسرا عبد الرحمان کا نام لکھ دیں، اس کا لکھا گیا، دونوں کا لکھ دیں۔ اب ایجاب و قبول وہیں کر رہے ہیں، گواہ موجود نہیں، ولیمہ چل رہا، لاکھوں کا خرچہ تو نے کر دیا اس ولیمے پہ، اور تیرا نکاح زنا میں بدل گیا، گواہ موجود نہیں ہے وہاں تو نکاح نہیں۔ قاضی صاحب نے بھی پڑھا دیا، انہوں نے پڑھا دیا، چھوارے بانٹے گئے، کھا کے آ گئے۔ یہ اصول کس نے سمجھنے تھے؟ کس کا قصور ہے؟ میرا دوست یہ ہمارے ذمے ہیں، ہم نے سیکھنے ہیں، ہم نے بتانے ہیں، صرف مولوی ٹھیکیدار نہیں، وہ اپنی حد تک محدود ہے، ہاں تبلیغ کر دے تو تبلیغ ایک مستحب عمل ہے، اکیلی قبر اکیلا جواب، جس طرح معاملات میں اکیلا ہو جاتا ہے، کوئی سمجھانے کی بات ہو، میرا گھر میں جانوں، میرا کاروبار تو کون، ادھر تو بڑی جلدی سے تقسیم ہو جاتی ہے، دین کی باری آئے تو صرف چک کے ایک امام پہ رکھ دے۔ میرا دوست اس کے علاوہ فرمایا کہ وہاں اگر گواہ موجود نہیں ہے تو ایجاب و قبول اگرچہ کئی مرتبہ بھی تو نے کرا دیا، نکاح نہیں ہوگا۔ دوسری بات ہمارے ہاں مشہور ہے کہ گئے بچی والے کے پاس، کوئی محرم میں سے ایک بیٹا چلا گیا، بھائی چلا گیا، صرف ایک بندہ چلا گیا، جا کے اسے جا کے قبول کرواتے ہیں۔ نکاح کے اندر دو لفظ ہیں، ایک ایجاب ہے، ایک قبول ہے، علماء جانتے اس بات کو، موجود ہیں، انشاءاللہ اس بات کی تائید بھی کریں گے۔ تو ایجاب اور قبول، ایجاب ہے بیٹی کا حق، بچی کا حق، وہ بمانا اجازت، قبول نہیں ہے، قبول دولہے کا حق، ہم اسے قبول کراتے ہیں، اس سے اجازت لینی ہوتی ہے، اور وہ بھی دو گواہوں کے سامنے لینی ہے۔ اگر گواہ موجود نہیں وہاں اور اجازت، اس نے پھر دوسرا جو عمل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اجازت دے دی اسے اپنے بھائی کو یا کسی کو، اور بھائی صاحب یہ اصل معاملہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، بس بھائی کو اجازت دیتی، بھائی آ گیا، اس نے علامہ صاحب کو، مولانا صاحب کو بتا دیا، اس نے نکاح کر دیا، نکاح نہیں ہوگا۔ وہ بھائی کیونکہ وکیل بنا ہے تو وکیل ہی ڈائریکٹ نکاح کر سکتا ہے، آگے وہ وکالت اس کو مولانا صاحب کو نہیں سونپ سکتا۔ ہاں اگر یوں ہو جائے وہی بھائی جائے اور اس عالم دین کا یا جو قاضی پڑھانے والا نکاح اس کا نام لے، کہے اجازت ہے آپ کا نکاح فلاں کے بیٹے سے پڑھا دیں، اور فلاں قاضی صاحب ہے آپ کا نکاح پڑھا دیں اتنی مہر کے بس، وہ اجازت دے دے، خود نہ لے، اس کے نام پہ اجازت دے، آ کے بتا دے، تو پھر وہ نکاح پڑھا دے تو نکاح قائم ہے۔ لیکن دو گواہ وہاں بھی موجود ہونا ضروری ہے، یہاں مجلس کے اندر بھی موجود ہونا ضروری ہے۔ اور جو نکاح کا خطبہ ہے پوری رسومات ہو گئی، آج کہو گے نئے مسئلے، نئے مولوی نئے مسئلے، نئے نہیں ہے میرے دوستو، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مسئلے کافی عرصہ دراز کے حضرت عمر پاک کے دور کے، آقا کے دور کے، لیکن کیا ہوا، ہم نے فزکس کیمسٹری کو تو پڑھا، ہم نے ڈھول باجوں کو تو سنا، اس سے ہم سننے سے آری ہو گئے تو ہمیں کیا پتا چلا۔ نکاح کا خطبہ پہلے پڑھنا سنت، ایجاب و قبول سے بھی پہلے کھڑا ہو کے نکاح خطبے میں کیا یہی سکھایا جائے۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں، طلاق رجی، طلاق بین، طلاق مغلظہ، دولہے کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ جب اب پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، 2 سال گزرتے 3 سال، تھوڑی سی کلیش ہوئی، اسے اتنا پتہ نہیں ہے طلاق کا کتنا بڑا گناہ ہے، وہ فوراً منہ سے بول دے طلاق طلاق طلاق، اس کو تو نے خالہ جی کا باڑا سمجھا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کو توڑ جو، جب دیکھا بچے رو رہے ہیں، جب دیکھا برادری میں کوئی تفرقہ پڑ رہا ہے، اس وقت نہیں سوچا، اس وقت ہر دھرمی کے اندر فوراً کر دیا۔ سب سے بدترین اللہ کے نزدیک گناہ طلاق ہے۔ نکاح سنت ہے، فرض بھی ہے، واجب بھی ہے۔ میرا دوست ان مسائل کو ضرور پڑھ۔ یہ خانہ جنگی کیوں ہے گھروں کے اندر؟ آج عدلیہ اور جھوٹے وکیل کیوں بیٹھے ہیں؟ گھر کے گھر جلا رہے ہیں، گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ یہی معاملہ ہے، ہم مسائل کو سیکھا نہیں ہے، مسائل تک پہنچے نہیں۔ اس کے بعد مہر کا معاملہ آ گیا تو مہر کیا ہے؟ کہیں 500 چل رہی ہے، میں یہاں تک سن کے 33 روپے بھی مہر کا نظام اور 2.5 روپے تک بھی مہر کا نظام سنایا گیا ہے، لیکن وہ جہاں اس نے 2.5 روپے پڑھے ہیں وہ سن کو بھی پڑھ لے، تو کس سن کی بات تھی اور کس علاقے کی بات تھی؟ وہ 2.5 روپے اس وقت وہ بھی اگر ہندوستان کی بات تھی تو وہ 10 درہم کی مقدار کے برابر تھا،
تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا مہر اقل من 10 دراہم او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کم از کم مہر جو ہے وہ بیٹی کی اس ہماری بہن کی جو حق ہے اس کا 10 درہم ہے. 10 درہم کی کتنی چاندی بنتی ہے؟ کیونکہ درہم چاندی کے ہوتے تھے، دینار سونے کے. 2 تولے 7 ماشے کم از کم 2 رتی یہ مہر بنتا ہے. اور 2 تولے کی ہر دفعہ جب بھی نکاح ہو حق ہے دولہے والوں کا بھی اور بیٹی والوں کا بھی. سب سے بڑا حق اس قاضی کا ہے جو نکاح پڑھانا ہے. قاضی کی ذمہ داری پیسے تک موجود نہیں ہے. آج معاملہ چکر اور چل چکا ہے. کیا کریں؟ بیٹے والوں کی بلے بلے ہو، ولیمہ 1 نمبر ہونا چاہیے بس. لوگوں کے سامنے سج دھج ہو، بیوٹی پارلر اچھا خاصا ہونا چاہیے. بیٹی والوں کو جہیز زبردست ہو. اصول پہ توجہ نہیں دی کہ آیا کہ ہم نکاح کر رہے ہیں یا کیا معاملہ ہے. میرے دوستو جب یہ معاملہ ہوتا گیا اور قاضی صاحب کا معاملہ اللہ کرے سب کی ایک جیسی نیت ہو جائے. دعا گو ہے کسی پہ ہم ادنی خادم ہے، وہ سب ہم سے نیک ہے، سب ہم سے بہتر ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو حق گوئی ہے کم از کم وہ تو ہونی چاہیے. پر میں کہ ہر مرتبہ کیونکہ بازار کے اندر یہ جو معاملہ سونے کا ہے یا اس کا بھاؤ کبھی بڑھتا رہتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. یہی چاندی تھی جو پچھلی سردیوں میں 1200 1400 1500 تک گئی. یہی چاندی ہے غالباً اب 600 سے 700 روپے تک پہنچی ہوئی ہے. تو اس کا اس تولے کے حساب سے وہ قیمت بنا لینی چاہیے. اگر 1200 ہے تو 12 12 24 ہو جائے گا. 2 تولوں کی قیمت وہ پونا تولا ہے، اس کو احتیاطاً 3 تولے بنا لیں. 24 اور 12 34 3600 روپے شرعی حق مہر بنتی ہے اس بیٹی کا. جہاں 2000 لکھواتے ہیں یا اگر چاندی کی قیمت اتنی ہے پھر 2000 لکھوانا ناجائز ہے. اگر چاندی کی قیمت اتنی ہے پھر 1000 لکھوانا ناجائز ہے. اور اس میں قاضی بھی گناہگار، گواہ بھی گناہگار اور ساتھ دلہا اور ساتھ معاملہ جتنا بھی ہے سارے کے سارے، کیونکہ اس کا ادائیگی واجب ہوتی ہے اور نکاح ہو جائے گا لیکن اس کے اندر یہ جو معاملہ تھا یہ معلق رہے گا. تو دوستو ان ساری چیزوں پہ توجہ فرمایا کرے. ایجاب و قبول میں بھی یہی معاملہ ہے. بیٹی سے اجازت لینی ہوتی ہے اتنی کہ وہ بندہ جو جائے وہ اجازت لے کے 2 بندے چلے جائیں. ایک محرم ساتھ ہے تو وہ چلا جائے تو محرم جانا چاہیے اور جا کے اسے اجازت دی جائے کہ فلاں کے بیٹے کے ساتھ آپ کا عقد کر دیں. اجازت ہے اتنی مہر کی بس وہ سر ہلا دیں یا جس طریقے سے بھی. ایک تو یہ ہے کہ خاتونیں کھڑی ہوتی ہیں وہ سر پکڑ کے ہلاتی ہیں، ایسا نہیں خود کو ہلائیں یا یہ ہے زبان سے کہہ دیں یا دستخط کی صورت میں ہے وہ ہو جائے تب یہ اجازت ہوتی ہے. اور جو دولہے کے پاس ہے وہاں کہ قبول کے لفظ جو ہے وہ قبول کرانے چاہیے لیکن وہ بھی 2 گواہ موجود ہو اور قاضی صاحب ایسا ہو. اور جو کلمہ طیبہ پہلے پڑھایا جاتا ہے وہ احتیاطاً پڑھایا جاتا ہے، اس کے اصول میں نہیں ہے. وہ کیوں کہ علماء نے بزرگان دین نے یہی فرمایا پتہ نہیں انسان کو ایسا جملہ زندگی میں بول بیٹھتا ہے کہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں ایمان میں رہا ہوں یا کفر میں چلا گیا. اور کچھ لمحات پہلے ایسا ہو جاتا ہے انسان سے کوئی ایسا جملہ بول بیٹھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تحقیر یا اس کے انبیاء کی یا قرآن کی کر بیٹھتا ہے جس کے اندر اسے علم نہیں ہوتا میں نے کیا کیا ہے. احتیاطاً کلمہ پڑھایا جاتا ہے تاکہ نکاح جو ہو وہ حالت ایمان میں. تو دعا ہے رب العالمین ناراض نہ ہونا، سب مجھے معاف کر دینا. اللہ پاک سب پہ رحمت فرمایا. آپ لوگ بہت اچھے ہو. اتنی مجھے خوشی ہے انتہا درجے کی کہ ہاں جی الحمدللہ اللہ پاک ان پہ بھی کرم فرمائے، رحمت فرمائے. کمال کی آپ نے محفل کر دی. یہ مختصر بندے نہیں، مجھے تو یہ ہزاروں کا مجمع لگ رہا ہے دوستو. میں اتنا جو بول گیا ہوں یہ آپ لوگوں کی یہ کم ہونے کی وجہ سے نہیں، آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے اور ہمارے بھائی کی دولہے صاحب کی وجہ سے کہ آج اللہ پاک نے قیامت کے دن بھی ایسے آپ سب کے لیے رہبر و رہنما بنائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.